السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلا وسہلا مرحبا بکم فی قناۃ مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور بات ہوگی کالج عثمان کی اور ساتھ ہی ساتھ سلطان محمد فاتح کی۔ کالج عثمان کی کچھ نئی خبریں سامنے آئی ہیں، یہ دلچسپی سے بھرپور ہیں۔ ان خبروں پر تو بات کریں گے ہی، فی الحال بات کر لیتے ہیں سلطان محمد فاتح کی۔ مثلا کیا بایزید کا خاتمہ ہو جائے گا؟ سلیمان بالتو اوغلو کی جہاں بازی، اب آگے کیا ہوگا؟ آگ کے گولے، تاریخی حقیقت کیا ہے اور یہ کہ جاندارلی کا انجام کیا ہوگا؟ گزشتہ قسطوں میں خواتین کا کردار محدود ہو گیا تھا، مگر اب آنے والی قسطوں میں خواتین کو جگہ دینے کے لیے، کہانی کو پھیلانے کے لیے بہار اور بایزید کو شامل کر دیا گیا ہے۔ بہار اسے تخت پر بٹھانے کی کوششوں میں ہے، جبکہ دوسری طرف سلطان یہ سب سن کر غصے میں ہیں اور انہوں نے سبق سکھانے کے لیے علی سردار ایورانوس اوغلو کو محل روانہ کیا ہے۔ ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ وہ بایزید کو لے کر جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا بایزید کا خاتمہ ہو جائے گا؟ جواب بہت واضح ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ تاریخی طور پر یہ طے ہے کہ بایزید ہی سلطان محمد فاتح کا نائب بنے گا اور ان کے بعد تخت بھی سنبھالے گا۔ بایزید کو سر میں چوٹ لگی ہے جو اس کی آنے والی زندگی پر اثر انداز ہوگی، یعنی وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر نہیں چل پائے گا، نہ ان جیسا بہادر اور جری سلطان بن پائے گا اور نہ ہی ان جیسی قوت فیصلے کا مالک، نہ ہی سیاسی سمجھ بوجھ کا حامل ہوگا۔ اسی لیے اس کے زمانے میں سلطنت کو کئی مقامات پر شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور سلطان محمد فاتح کے زمانے میں پھیلتی سلطنت آگے چل کر سکڑتی چلی جائے گی۔ یعنی بایزید کو ابھی سے بیوقوف دکھایا جا رہا ہے اور اس کا سبب ایک اسے سر میں چوٹ لگنا دکھایا گیا ہے اور دوسرا والدہ کا غلط انداز میں تربیت کرنا دکھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح کا واقعہ دریلیش ارغول میں بھی دکھایا گیا تھا، یعنی ارطغرل کا چھوٹا بھائی جو پہلے سیزن میں دشمن کے ہاتھوں سر پر چوٹ کھا بیٹھتا ہے، پھر قومی میں چلا جاتا ہے اور طویل عرصے بعد ہوش میں آتا ہے۔ ارطغرل کے زمانے میں تو وہ نالائق بنا رہتا ہے، خاص طور پر تیسرے سیزن میں پہلے ہانلی بازار بھیج دیتا ہے اور آگے چل کر ترگت کو غدار سمجھ کر اسے جان سے مارنے کی کوشش بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے اور آخرکار اپنے بھتیجے عثمان غازی کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ تو یہاں بھی کہانی تحریر کرنے والا کچھ اسی قسم کی داستان سنانا چاہتا ہے یا پھر بیان کرنا چاہتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا جو دوسرا موضوع ہے وہ ہے بالتو اوغلو، یعنی سلیمان بالتو اوغلو۔ سلیمان بالتو اوغلو تو کہانی میں شامل ہوا اور اسے کہانی میں لانے والا جاندارلی پاشا تھا، اور یہ جاندارلی پاشا نے کے بے حد قریب بھی تھا، یہ اس کا دوست بھی تھا اور پھر اس کا بھروسہ مند شخص بھی تھا۔ امیر البحر بنا اور سلطان کے مشورے بلکہ حکم کی نافرمانی کی اور اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا نقصان ہوا اور کافروں کو جیتنے کا موقع مل گیا۔ نہ صرف جیتنے کا بلکہ عثمانیوں کا پورا بحری بیڑا بھی تباہ ہو گیا اور بالتو اوغلو خود بھی شدید زخمی ہوا، اور نہ صرف زخمی ہوا بلکہ عہدے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا اور ساتھ ہی ساتھ سلطان کی نظروں سے بھی گر گیا۔ کہانی ذرا آگے بڑھی تو سلیمان جو ہے وہ دوان پاشا یا دوان آغا کے پاس چلا گیا اور پھر اس کے بعد قسطنطنیہ پر حملہ ہوا اور وہاں سلیمان نے بہادری کی داستانیں رقم کر دیں اور ایسی داستانیں رقم کی کہ ڈرامے میں باقاعدہ اس کا ذکر کیا گیا کہ دوان پاشا کا یا دوان آغا کا جو نائب تھا اس نے آ کر یہ کہا کہ کل جو تم نے لڑائی کی ہے وہ سب نے دیکھی ہے اور سب اس کے خوشہ چین ہیں، یعنی ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے، تو اب تم سلطان کے پاس جاؤ اور معافی مانگ لو اور ان سے کوئی عہدہ بھی طلب کر لو۔ اگر ہم تاریخ کی کتابوں کی طرف رجوع کریں تو ہمیں یہ واقعات اسی طرح دیکھنے، پڑھنے اور سننے کو ملتے ہیں، جن میں سلیمان کی بہادری اور جرأت مندانہ قتال اور لڑائی کے واقعات اس میں موجود ہیں اور وہاں بھی تعریف کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ آنے والے قسط کے ٹریلر میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ سلیمان سلطان کی خدمت میں حاضر ہے بلکہ مسکرا بھی رہا ہے، یا پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلیمان کو خود سلطان نے طلب کیا ہو، کیونکہ اب جیسا کہ آپ کو اندازہ ہے ہی کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے سلطان کا جو اگلا قدم ہوگا وہ جہازوں کو خشکی پر چلانے والا ہوگا اور سلیمان اس معاملے میں اہم کردار ادا کرتا ہوا نظر آنے والا ہے، لہٰذا اسے بحری بیڑے کا ایک بار پھر سربراہ بنایا جائے گا اور اس کے ذمے کافی ساری ذمہ داریاں لگائی جائیں گی، اور پچھلی بار کی طرح یا پچھلی باری میں جو اس پر ایک داغ لگا ہے وہ اس داغ کو دھونے کے لیے جی جان سے لڑ جائے گا اور پوری کوشش کرے گا اور پھر اس کے بعد وہ کارنامہ سر انجام دے دے گا اور اسی کارنامے کے سر انجام دہی کے دوران ہی اس کی شہادت بھی ہو جائے گی۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست سنا ہے، سلیمان بالتو اوغلو کی شہادت اب قریب ہی ہے اور تاریخی کتابوں کے مطابق سلیمان بالتو اوغلو کی شہادت قسطنطنیہ کی فتح کے لیے لڑتے ہوئے ہوئی تھی، تو اب آخری وقت قریب ہے
اور آخری وقت میں جب جنگ ہوگی تو اسی جنگ میں سلیمان بالتو اغلو کی شہادت بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح جب ابھی گزشتہ قسطوں میں قسطنطنیہ پر حملہ ہوا تو قسطنطنیہ والوں نے اندر سے آگ کے گولے بھی پھینکے تھے، وہ بھی منجنیقوں کے ذریعے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اس ڈرامے والے چھوٹی سی چھوٹی تاریخ کی جو چیزیں ہیں یا جو واقعات ہیں یہ لوگ ان کو بھی بھرپور انداز میں ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی نظر انداز نہیں کر رہے اور سب کچھ اسکرین پر پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے منجنیقوں کے ذریعے آگ کے گولے پھینکتے ہوئے دکھائے ہیں یہ سب کچھ بھی تاریخ میں اسی طرح پیش آیا تھا، بلکہ اگر آپ ترکی کبھی جائیں اور وہاں توپ کاپی کے میوزیم میں جائیں تو وہاں پر فتح کی جو پینٹنگز وغیرہ لگی ہوئی ہیں تو وہاں آپ کو یہ پینٹنگز بھی دیکھنے کو ملیں گی کہ باہر سے سلطان فاتح کی فوجیں حملہ کر رہی ہیں اور اندر سے آگ کے گولے ان پر گرائے اور پھینکے جا رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگ زخمی ہو کر زمین پر بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اور اب بات ہو جائے کورلوش عثمان کی۔ کورلوش عثمان کے 2 ٹریلرز آ چکے ہیں، تصویریں بھی اگلی قسط کی سامنے آ چکی ہیں اور اب صرف قسط آنی باقی رہ گئی ہے جو اس ہفتے آئے گی ہی۔ تو ہم نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بھی کافی ساری لیک ہونے والی خبریں دی تھیں اور آج بھی ہم آپ کے سامنے 2 سے 3 لیک ہونے والی خبریں رکھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور کل پھر آپ کے سامنے ایک اور نئی ویڈیو رکھیں گے جس میں مزید تفصیلات شامل کی جائیں گی۔ آج کی پہلی 2 خبروں میں سے ایک خبر یہ جان لیں کہ آئندہ آنے والی قسطوں میں صوفیہ آپ کو ایک بار پھر ایسے بھیس میں نظر آئے گی جس میں وہ لوگوں سے چھپتی چھپاتی ہوئی نظر آئے گی، یا پھر آپ کہہ لیجئے کہ وہ کسی سے ملاقات کے لیے آئے گی اور اس انداز میں آئے گی کہ کسی کو اس کی پہچان کا اندازہ نہ ہو پائے، یعنی جو اس کا فارمل لباس ہے وہ اس کے علاوہ کسی اور لباس میں کسی اور بھیس میں نظر آنے والی ہے۔ آج کی دوسری خبر یہ ہے کہ آئندہ آنے والی قسطوں میں سوغوت پر ایک بار پھر حملہ ہونے والا ہے اور یہ منظر آپ کے سامنے پیش آنے والا ہے اور اس کی کچھ تصویریں بھی سامنے آ گئی ہیں جن کے مطابق سوغوت پر ایک بار پھر منگول حملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ آ جاتا ہے کہ آخر سوغوت پر کتنی مرتبہ حملہ ہوگا، تو اس موضوع پر ہم آنے والی ویڈیو میں پوری تفصیل کے ساتھ بات کریں گے اور ہم آپ کو تاریخی حقائق کے ساتھ بتائیں گے کہ سوغوت پر کتنی مرتبہ، بلکہ سوغوت پر ہی نہیں عثمانی سلطنت کے دارالحکومتوں پر آخر کتنی مرتبہ حملہ کیا گیا۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ کو آنے والی ویڈیو کا انتظار کرنا ہوگا جس میں ہم آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ آج کی آخری خبر لیک ہو کر جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں یہ بات بتائی تھی کہ آنے والی قسطوں میں پہلوانی کا جو اکھاڑا ہے وہ ایک بار پھر نظر آنے والا ہے اور یہ وہی اکھاڑا ہے جو پہلے قسطنطنیہ میں نظر آتا رہا ہے اور پھر اب اس سیزن میں یہ بورسا میں نظر آیا ہے۔ تو اب نئی آنے والی خبروں کے مطابق اور تصویروں اور ویڈیوز کے مطابق اس اکھاڑے میں کسی شخص کو قید کر کے لایا جائے گا یا یہاں اسے قید کیا جائے گا، یا پھر آپ کہہ لیجئے کہ اسے یہاں پھانسی دینے کی کوشش کی جائے گی یا اسی سے ملتا جلتا کوئی منظر ہوگا اور پھر اس کے بعد یہاں پر حملہ ہوگا عثمانیوں کی طرف سے، یعنی عثمان غازی اور اس کے سپاہیوں کی جانب سے، اور پھر اس شخص کو رہائی دلائی جائے گی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ گرفتار ہونے والا شخص کون ہوگا، تو اس حوالے سے آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجئے کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ کیا وہ عثمان غازی ہوگا یا اورحان ہوگا، علاؤالدین ہوگا، یا پھر کوئی اور اہم کردار ہوگا یا کوئی نیا آنے والا کردار ہوگا، تو آخر کون ہوگا؟ اس حوالے سے آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجئے اور ہمیں اب اجازت دیجئے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔